پاکستان میں تقریباً 24 الیکٹڈ پرائم منسٹر تھے، 8 نگران وزیر اعظم تھے، یہ 32 پرائم منسٹر بنتے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو 4 نان الیکٹڈ ملٹری ڈکٹیٹرز تھے، انہوں نے تقریباً 33 سال تک پاکستان میں حکومت کی. پہلے ملٹری ڈکٹیٹر تھے جنرل ایوب خان صاحب، 7 اکتوبر 1958 سے لے کے 25 مارچ 1969 تک ان کی حکومت تھی. اور ان کے دور میں جو ایسٹ پاکستان ہے، یعنی کہ مشرقی پاکستان جو اب بنگلہ دیش بن چکا ہے، وہاں پہ علیحدگی کی تحریک جو ہے اس نے سر اٹھایا. پھر اس کے بعد جنرل یحییٰ خان صاحب آئے 25 مارچ 1969 سے لے کے 20 دسمبر 1971 تک، اور ان کے دور میں پاکستان دو لخت ہوا، کیونکہ انہوں نے جو 1970 کے انتخابات ہوئے اس کے نتائج کو تسلیم نہیں کیا. جو اکثریتی جماعت تھی عوامی لیگ، اس کو اقتدار منتقل نہیں کیا، اور انہوں نے ملٹری آپریشن کر دیا، جس کے نتیجے میں ہندوستان نے مداخلت کی، جنگ شروع ہو گئی. اور اس کے بعد 19 دسمبر 1971 کو پاکستان ٹوٹ گیا. اور اس کے بعد پھر جنرل ضیاء الحق صاحب جو ہیں، انہوں نے 5 جولائی 1970 سے لے کے 17 اگست 1988 تک تقریباً 11 سال انہوں نے بھی حکومت کی. اور ان کے دور میں بھی جو سیاچن کی چوٹیاں ہیں، سیاچن گلیشیئر، یہ بھارت کے قبضے میں چلا گیا. یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ ملٹری ڈکٹیٹرز کے دور میں پاکستان نے اپنی ٹیریٹری لوز کی. کبھی ہم نے ایسٹ پاکستان لوز کیا، کبھی ہم نے سیاچن کی چوٹیاں لوز کی. اور جو انتہائی کمزور اور کرپٹ الیکٹڈ حکومتیں تھیں، کمزور پرائم منسٹر تھے جیسا کہ ملک فیروز خان نون، ان کے دور میں پاکستان کی جو ٹیریٹری ہے اس میں گوادر ایڈ ہوا. اور جو چوتھا ملٹری ڈکٹیٹر تھا جنرل پرویز مشرف، 12 اکتوبر 1999 سے لے کے 17 اگست 2008 تک انہوں نے حکومت کی. اور ان کے دور میں 9/11 ہوا، ان کے دور میں پاکستان میں خودکش حملے شروع ہوئے، اور ان کے دور میں جو سیکٹیرین فرقہ وارانہ تنظیمیں ہیں ان کو کافی بڑھاوا ملا. بہرحال قصہ مختصر یہ کہ 4 فوجی ڈکٹیٹرز کی حکومتوں کے دور میں پاکستان نے جتنا نقصان اٹھایا، اتنا نقصان باقی جو 32 الیکٹڈ اور کیئر ٹیکر پرائم منسٹرز کی حکومتیں ہیں ان کے دور میں اتنا نقصان نہیں ہوا.